اسلام روز اول سے تعلیمی اور تربیتی تحریک کے طور پہ ابھرا، اور قرآن مجید کی جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی میں پہلا میسج بھی اسلام کے تعلیمی تحریک ہونے کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، یہ جو ایک لفظ ہے اقرأ، پڑھیے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اسلام تعلیمی تحریک ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے۔ پھر یہی آیت کریمہ، اس کے اگلے دو لفظ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی تعلیم جو آپ کو خدا شناس کر دے اور اللہ اور بندگی کا شعور دے دے۔ اسلام کے اوائل زمانہ میں دیکھیے سکولز نہیں تھے اس ٹائٹل کے ساتھ، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھی، ایسے ادارے جنہیں درسگاہ کہا جائے یہ ٹائٹل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو سکول، کالج، یونیورسٹی کے ٹائٹل یا انسٹیٹیوشنز ایز سچ نہیں تھے، مگر تعلیم و تربیت ہر جگہ موجود تھی۔ یعنی لفظ اقرا سے جس قوم کی تشکیل ہوئی تھی، جس قوم کو ترکیب دیا گیا تھا، جس قوم میں اجتماعیت کو وجود دیا گیا تھا، اور جس قوم کو اقوام عالم میں ایک خاص ممتاز مقام دیا گیا تھا، وہ روح ہی اقرا تھی، پڑھیے۔ اور میں نے اس کے ساتھ اگلے لفظ ملا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، مگر ایسا پڑھیے کہ اس میں آپ کو شعور مل جائے کہ آپ کا خالق کون ہے اور خالق کے حقوق کیا ہیں، اور خلق، اس نے تخلیق کیا، ہم مخلوق ہیں، تو خالق کے خالق ہونے کا شعور ملے، اپنے مخلوق ہونے کا شعور ملے، اور خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ و تعلق ہے اس کا شعور ملے، اور اس رشتے کے جو آداب و شرائط ہیں اس کا شعور ملے۔ تو جس قوم کی تشکیل اس شعور کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میسج کے ساتھ ہوئی تھی، آج وہی قوم تعلیم و تربیت میں پیچھے رہ گئی۔ تو دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نا، تعلیم، اس تعلیم کا نیوکلیس علم ہے، اور علامہ اقبال کی زبان میں تربیت، اس کا نیوکلیس فقر ہے۔ فقر جس سے انسان اغراض نفسانیہ سے بے نیاز ہوتا ہے، جس سے انسان کو اخلاص ملتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں للہیت اور خالصیت آتی ہے، جس کے ذریعے اس کی زندگی میں آبجیکٹیویٹی ملتی ہے، اس کی زندگی کی ایک منہج اور ایک سمت کلیئر ہوتی ہے، اور وہ سارے موانع اور رکاوٹیں جو اسے اصل مقصود تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان اس سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اگر چھٹکارا نہ پائے تو وہ محتاج ہے، وہ دنیا کی اصطلاح کا فقیر ہے، یعنی محتاج ہے، اور اگر چھٹکارا پا جائے تو وہ الوہی یعنی عالم بالا کی اصطلاح کا فقیر ہے، اور دنیا کی اعتبار سے غنی ہے، یعنی دنیا سے غنی ہو گیا اور فقط فقیر اللہ رہ گیا۔ یعنی اب نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ ضمیر بیچتا ہے، نہ ایمان بیچتا ہے، نہ اخلاق بیچتا ہے، نہ اپنا پروفیشن بیچتا ہے، نہ آنیسٹی بیچتا ہے، نہ علم بیچتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ بددیانتی کرتا ہے۔ مال و زر، دنیا کا عہدہ و منصب اس کے کردار کو خرید نہیں سکتا، اس کے اخلاق کو خرید نہیں سکتا۔ اب وہ سیل پر نہیں ہے، جو سیل پر نہ رہے وہ اصل فقیر ہوتا ہے، اور دنیا کی نگاہ میں، دنیا کے اعتبار سے وہ فقیر ہی، اصل فقیر ہی غنی ہوتا ہے، یعنی بے نیاز ہوتا ہے۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، دو لفظ جن کا میں نے معنی سمجھایا، اس کو علامہ اقبال کے ایک شعر میں استعمال کیا، تو میں نے کہا اس کا معنی پہلے سمجھا دوں۔ علامہ کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، کہ آپ کی عقل پاک ہو جائے، خرد پاک ہو جائے، آپ کی ریزننگ پاک ہو جائے،
انڈرسٹینڈنگ پاک ہو جائے، آپ کا فہم اور آپ کا شعور پاک ہو جائے، حرص سے، ہوس سے، مادیت سے، زرپرستی سے، خیانت سے، بددیانتی سے، تو علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اور فقر کا مقصود کیا ہے؟ کہ دل پاک ہو جائے اور نگاہ پاک ہو جائے۔ تو عقل کے پاک ہونے سے انسان کی تھنکنگ، انسان کی اپروچ، اس کے ڈیسیژن وہ پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزگی اس سے نکلتی ہے، پاکیزگی کا وہ چشمہ بن جاتا ہے، وہ عقل، وہ دماغ۔ اور جب انسان کی تربیت ہوتی ہے تو اس سے قلب و نگاہ پاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔